تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. کوئی بھی آدمی جو ہے اپنے آپ کو فلا تزکوا کہ میں بڑا، میں پاکیزہ، میں اچھا، میں سب سے جو ہے وہ اچھے کاموں میں بڑا. اللہ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو تم جو ہے وہ پاک مت ثابت کرو. وہ عالم بمن اتقى، اللہ جانتے ہیں کون زیادہ پرہیزگار ہے. انسانوں میں چاہے کیسا ہی وہ بزرگ ہو، کیسا ہی اسے اللہ والا آپ کہیں یا ہم کہیں، خطا کے بغیر نہیں رہ سکتا، غلطی کے بغیر کوئی آدمی ہے ہی نہیں سوائے انبیاء اور رسولوں کے. فرشتے تو ہیں چلیے وہ الگ، کوئی آدمی اپنے کو ثابت ہی نہیں کر سکتا. ظاہر میں آپ کا کچھ ہوگا، ظاہر میں لوگ آپ کو اچھا کہیں گے، آپ بھی ان کے سامنے اچھا بن کے پیش ہو جائیں گے، لیکن جو باطن میں، جو اندر جو خطائیں، غلطیاں، گناہ ہیں، وہ آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. بعض چیزیں فرشتے بھی نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ لکھے جاتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو، ابھی مت لکھو، لکھنے اس کو مت لکھو. اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی رک جاتا ہے، لکھا ہی نہیں جاتا. تو اس وجہ سے جو ہے ہر آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے جو ہے وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے. استغفروا انہ هو الغفور الرحیم، اس سے معافی مانگو، اس سے معافی طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اتنے زیادہ القاب انہوں نے بیان کیے. میں وہ القاب سب سننے کا عادی ہی نہیں، مجھے عادت ہی نہیں. ہے ہی نہیں تو ہم کیا ہی القاب سنیں گے. اتنے القاب ایسا اللہ اکبر، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، ایسے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے جملوں سے جو ہمارے اندر بڑائی پیدا کرے. تو بول رہے ہیں تو میں بڑا ہو گیا ایسے تھوڑا. تو اس وجہ سے بہرحال ان لوگوں کا جو ہے وہ حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے کہ میں اچھا ہوں. اچھا، میں آپ سے جو ہے وہ تو اتنی بڑی مجلس آپ لوگوں نے کر دی ہے، الحمدللہ. ہونا بھی چاہیے مناظرہ وغیرہ تاکہ جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت ہو جائے. کیوں حضرت امام سعدی علیہ رحمہ اپنے کتاب میں کہتے ہیں کہ 3 آدمی سفر کر سکتے ہیں، ان کو سفر کرنے کی اجازت ہے بغیر پیسے کے. پیسے کی ضرورت نہیں، آپ بس خالی ہاتھ ہیں، خالی جیب ہیں، کھانے کو پیسے نہیں، سفر کے پیسے نہیں، کچھ نہیں، آپ سفر کر سکتے ہیں. اس میں سے آپ ایک آدمی بن جاؤ. بغیر پیسے کے سفر کرنا.
بغیر پیسے کے کھانا آپ کو ملتا رہے گا، لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ یوں کہتے ہیں کہ ایک تو وہ آدمی ہے جو خوبصورت ہو، وہ بغیر پیسے کے سفر کر سکتا ہے۔ لوگ خود بخود اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے، اس کو جو ہے سفر کرنا ہو تو پیسے دے دیں گے۔ لیکن ہم تو ان میں سے نہیں ہیں۔ یا کوئی ہے اس میں بہت زیادہ خوبصورت آدمی کے بغیر پیسے کے سفر کرے؟ ہاں دیکھیں، میں دیکھا حضرت نے کتنا اچھا کہا۔ امام ثانی علیہ رحمہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے ایک مسجد میں گئے تو وہاں کا امام کو نماز پڑھا رہا تھا، اس کے بعد خطبہ بھی انہوں نے سنا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کو کیسے رکھا گیا ہے اس مسجد میں، اتنا خراب پڑ رہا ہے کہ سننے والے کا کان خراب ہو رہا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ کان خراب، پریشان، بھائی کیا پڑھ رہا ہے، کیوں اس کو جو ہے رکھا ہے۔ لیکن لوگ اس کے سامنے تعریف کر رہے تھے، بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ، کتنا اچھا ہے آپ کا بچہ، کتنا اچھا خطبہ دیتے ہیں، جیسے حضرت نے کہا۔ جو ہے مجھے انہوں نے حضرت نے ایسے کہہ دیا تو کیا ہوگا بھائی، مجھے تو کوئی عورت بھی دیکھ کے پسند نہیں ختم کر دیں گے۔ بند کر دیں گے۔ تو اس طرح ان کا ثانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں وہ خطبہ سنا اس کا کہ اتنا خراب پڑ رہا ہے، لوگ اس کو رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے سامنے اس کی تعریف ہو رہی کہ آپ عمر خیر میں بڑا آدمی ہوگا، لوگ پریشان ہیں۔ تو واپس جب آیا سفر کر کے تو پھر ان سے ملاقات ہوئی، وہ خطیب سے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے آفر کر رہے ہیں، مجھے درخواست پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنا روپیہ دیا جائے گا، آپ جو ہے وہ دوسری جگہ عمارت کریں، سمجھو 1000 دینار، 500 دینار، جو بھی ہوگا یاد نہیں ہے مجھے، کتاب میں ہے، گلستان میں ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ خطیب بھی تیار ہو گئے کہ چلو اتنے پیسے مل رہے ہیں، میں چلا جاؤں گا۔ تو حضرت نے کہا، حضرت ثانی علیہ رحمہ نے، کہ اس پر راضی مت ہونا، یہ جو دے رہے ہیں پیسہ 500 یا 1000 دینار، اس پہ راضی مت ہو جانا، کیونکہ اس کا ڈبل بھی یہ لوگ تم کو دے دیں گے، کیونکہ اتنا خراب پڑتا ہے، کسی طرح یہ ٹل جائے تو اچھا ہے۔ تو بالکل اس پر راضی مت ہونا، اس کا دگنا آپ کو ملے گا۔ تو بہرحال آدمی کوئی بھی جو ہے، یہ بات بیچ میں آ گئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ لوگوں کا آخری سال کا آخری ہے، اس سال کا آخری ہے، اس کے بعد میں کچھ طلبہ جو ہے وہ اس کے بعد والے شعبے میں دیر ہو گئی، سب کو کھانے کا من ہے اور اساتذہ بیچارے سب جو ہے بھوکے ہیں، میں لمبا چلاؤں گا نہیں، اس کو مختصر ہی کہوں گا۔ تو اس کے بعد میں جو ہے آپ لوگ کوئی پڑھنے والے ہوں گے، کوئی ادب پڑھے گا، کوئی افتاء پڑھے گا۔ آج کل تو افتاء کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آپ مولوی بن کے جائیں گے
تو آپ کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. وہ تو کہے گا کہ بھائی مفتی صاحب آ رہے ہیں، مفتی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مفتی صاحب ہمارے یہاں امام ہیں. خالی مولانا ہے تو مولانا کا اتنا پاور چلا گیا ہمارے گھر میں. مولانا کا پاور نہیں ہے. مفتی کا یہاں پہ طالب علم پڑھتا تھا بجنور کا، وہ ختم کر دیا، یعنی یہ ختم، عالمیت ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ افتاء میں داخلہ لے لیا. پھر افتاء میں ویسے ہم نے اس سے پوچھا، وہ ہم مجھے بلا کے بھی لے گیا تھا اپنے گھر، اس کے گھر بھی میں گیا تھا. یہاں پہ مولانا قاری تنزیل صاحب تھے، وہ ان کے تعلقات طلبہ سے رہتے تھے، یعنی ان کے گھر جانا، کھانا پینا لینا، کچھ تحفے تحائف کا حساب ان کا رہتا تھا. ہماری عادت نہیں ہو تو حضرت کے ساتھ جو ہے وہ گئے، پھر واپس آ گئے. تو اس سے وہ حضرت نے، قاری تنزیل صاحب نے پوچھا، میں تو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم جو ہے وہ افتاء میں پڑھ رہے ہو، عالم ہو گئے، افتاء کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سوال. تو اس نے کہا حضرت ایسا ہے، میں افتاء پڑھ رہا ہوں، افتاء کے بعد میں 1 سال جماعت میں بھی جاؤں گا، جماعت میں بھی مجھے جانا ہے. افتاء کروں گا، افتاء کے بعد کہاں جاؤں گا؟ جماعت میں بھی جاؤں گا. کیا پکے ارادے سے، کیا وجہ کیا ہے، کیا ابھی سے طے کر لی ہو؟ حضرت ایسا ہے، اگر میں مولوی پڑھ کے جاؤں گا اور کہیں جا کر امامت کروں گا تو مجھے تنخواہ ملے گی 10,000. کتنے ملے گی؟ 10,000. اگر میں مفتی بن گیا تو مجھے تنخواہ ملے گی 12,000. اور میں 1 سال جماعت میں بھی چلا گیا اس کے بعد جماعت میں بھی گیا، آ کے ملا تھا مجھے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ افتاء کے بغیر تو کام ہی نہیں ہے. مفتی تو آپ کو بننا ہی ہے. ابھی میرے سے جو ہے ایک 10 دن پہلے، 10 یا 8 دن ہو گیا، ایک صاحب فون کیے، ادھر کرناٹک سے فون آیا، ایک مولانا کا. انہوں نے کہا، وہ اچھے تعلقات بھی ہیں مجھ سے. انہوں نے کہا حضرت ایسا ہے، مجھے جو ہے وہ مسکو نے بول رہا تھا، دوسرے کا نام لے رہا تھا کہ دوسرے میں ایک ساتھی ہیں، وہ جو ہے فارغ بھی ہیں، دارالعلوم سے یا کہاں سے فارغ ہیں، لیکن ان کو افتاء کی سند چاہیے. افتاء پڑھنا نہیں ہے، کیا چاہیے؟ ہاں، افتاء کی سند. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں ایسا مل جاتی ہے کیا؟ میں نے کہا معلومات کر لوں گا، اگر افتاء کی سند مل جاتی ہے تو وہ آپ کو دلوا دی جائے گی. تو اس نے کہا حضرت آپ ضرور معلوم کر کے بتانا، کیونکہ لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کہ بھائی افتاء دکھاؤ، افتاء کی سند دکھاؤ. تو اس واسطے مجھے چاہیے وہ کسی طرح، وہ دوسرے میرے ساتھی کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ 3-4 دن کے بعد میں نے کہا، انہوں نے جو جمعے کے دن فون کیا تھا، یہ پیر کل کہاں کے جو ہے وہ پیر کے دن میں فون کرتا ہوں آپ کو. میں نے کہا فون کرنا، میں جب تک معلومات کر کے آپ کو رکھ لوں گا. تو میں نے معلومات، تھوڑی سی معلومات کی، زیادہ نہیں، تھوڑی معلومات کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ مل جائے گی سند، افتاء کی سند مل جائے گی. کتنی قیمت، کتنے میں مل جائے گی؟ کیا مانا اتنا مہنگا بتا رہے؟ 5,000 بول رہا ہے، اتنا مہنگا کیا بھائی؟ اتنا مہنگا بولنے سے کون خریدے گا؟ 3,000. اگر 3,000 میں آپ کو مل جائے گی. تو میں نے ان کو فون کیا جس کو
افتاء کی سند ان کے دوست کے لیے چاہیے تھی. وہ پتہ نہیں ان کا دوست کیا ہے. بہرحال ان کو میں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے میں آپ کو سند دلوا دوں گا. عربی میں نے کہا, اردو میں نے, کہ انا انشاءاللہ انا قلت لك نحن ان شاء الله ننظم للسند الافتاء ولكن يكون 20. میں کہا 20 وہ کیا ہے؟ اما 20 کیا 20 کیا ہے؟ 20 کیا ہے؟ 20,000 20,000. وہ کہنے لگے کہ نہیں حضرت بہت زیادہ ہے, تھوڑا کم کروا دیجیے. میں نے کہا کہ مشکل ہے, افتاء کی سند ہے, اتنی بڑی سند آپ جو خبریں مانگ رہے ہیں. مجھے آپ یوں کیجیے کہ 15 میں کر دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, آئندہ سال افتاء کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حقیقتاً جو ہے جو للہ اخلاصاً للہ, اور یعنی اتنے بڑے آپ بخاری پڑھ کر بھی آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تو پھر آپ داخلہ لے لیجیے, کہیں پہ داخلہ لے کر اپنا پورا سال اس میں لگا کر کم سے کم کچھ تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ افتاء کسے کہتے ہیں. ایک سال میں سب مفتی سب بنتا نہیں ہوگا, ایک سال میں آپ مفتی بن جائیں گے نہیں, یہ سب نہیں ہے. بس اتنا معلوم ہو جائے گا کہ افتاء کسے کہتے ہیں, مفتی کسے کہتے ہیں, اتنا آپ کو پتہ چل جائے گا ایک سال میں. تو جو ہے وہ واقعتاً پڑھنا چاہتے ہیں وہ افتاء میں داخلہ لے لیں. اور اس کے علاوہ اس زمانے میں افتاء کے علاوہ بھی کوئی راستہ نہیں رہا. سب لوگ عوام, جاہل, بیوقوف, عوام, کوئی بھی جانتا نہیں, وہ بھی کہتا ہے کہ مفتی صاحب چاہیے ہماری مسجد کی امامت کے لیے. اس وجہ سے جو ہے اس کی کوشش کریں. بہرحال اب اس کے بعد میں مفتی بننے کے بعد میں کہو یا عالم بننے کے بعد میں آپ بن جائیں گے مقتدا. اب تک آپ تھے مقتدی. امام یہ لوگ ہیں, امام اللہ اکبر کھڑے ہو گئے, نہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, نہ آپ کو جو ہے سورہ سم پڑھنا ہے. اگر آپ کو جو ہے تسبیح بھی نہیں آتی جب بھی چل جائے گا. اگر آپ کو جو ہے وہ تحیات بھی پڑھنی نہیں آتی ہے جب بھی آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. اگر آپ مقتدی ہیں, آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی آپ کو سورہ فاتحہ اچھی طرح آپ یاد ہوگی جبھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ نہیں کہا جائے گا. مقتدی سے نہیں کہا جائے گا. جب مقتدا آپ بن جائیں گے, جب امام بنیں گے, جب آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو سورہ فاتحہ بھی یاد چاہیے, ضم بھی چاہیے, سورہ اسی طرح تحیات بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے, سجدہ رکوع کس طرح کرنا ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. مقتدا سے ہی سوال ہے, مقتدی سے سوال نہیں ہے. اس لیے جب میں یہ بہت زمانے تک یہ سوچتا رہا کہ لوگ جو ہے وہ برائیاں کرتے ہیں, فلاں برائی کر لیے, یہ کر لیے, وہ کر لیے. علماء ان کی تنقید کرتے رہتے ہیں, بھائی یہ کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں فلم میں جا رہا ہے, یہ کیوں جو ہے وہ سنیما ہال میں جا رہا ہے, یہ کیوں بازاروں میں گھوم کر عورتوں کو دیکھ رہا ہے. کیوں ہم اور وہ سب برابر ہیں شریعت کے مسائل میں, یہ ذہن میں تھا. لیکن یہ غلط ثابت ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے ہمیں مقتدا بنا دیا, اس وجہ سے پابندیاں آپ پر زیادہ ہو جائیں. آپ کو احکامات کی پابندی, قرآن کی, حدیث کی, اچھے اعمال کی پابندی آپ پر لازم ہو جائے گی, عوام پر نہیں ہوگی. جتنا آپ پر ہے اتنا عوام پر نہیں. اس لیے اپنے آپ سے جو ہے وہ اعمال صحیح ہوں, دیکھنے والا ہم کو یہ نہ کہے کہ میں کیا مولوی ہو کر ہی نہیں ایسا کرتا, ایسا کر رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ لوگ جو ہے اس کی کوشش کریں
کہ ہم جو ہے آئندہ سال اگر پڑھنا ہو تو افتاء میں پڑھیں یا ادب میں پڑھیں، آپ کے پاس وقت ہے ادب میں پڑھیں، جہاں پر اچھی تعلیم ہوتی تو وہاں پڑھیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ دارالزکریا میں ہی پڑھو، ضروری نہیں ہے۔ جہاں آپ کو یہ لگے کہ ہاں یہاں کچھ تعلیم ہوتی ہے وہاں